اور عین ممکن ہے اس رمضان جو تم اللہ سے مانگو تمہیں وہ دے دیا جائے۔ رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ مجھے یقین ہے میرے رب پر، وہ دیر سے ہی صحیح مگر دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ کبھی بھی اس رب کی رحمت سے نا امید مت ہونا، وہ چاہے تو صحرا میں بھی پھول کھلا سکتا ہے۔ دعا اس چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ یہ مت سوچنا کہ تم جہاں ابھی ہو، جس تکلیف میں اس وقت ہو، ہمیشہ ہی اسی میں رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک سنی نہیں گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے اور اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا نہ جائے۔ دعا ہے اللہ پاک دونوں جہاں کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہ وہ کرب کا موسم رہنے دیتا ہے، نہ غم کا موسم ہمیشہ رکھتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے اس فریاد کو جس پہ بے پرواہ دل بار بار آ رکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھلنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے۔ یا تو قبولیت کا طریقہ سکھا مجھے، یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ دعا ہے ہر ماں باپ کو صحت والی لمبی زندگی نصیب ہو، آمین۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے ملتی ہیں۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ اللہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے نہیں دیتا، نہ تمہاری زبان سے دعا کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتیں تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ دعاؤں کی قبولیت پہ کبھی شک نہ کریں، کیونکہ وہ رب بے شک جانتے ہیں کہ ان کے بندے کو کب کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔